السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، علماء جو امت کے لیے رہبر اور قائد اور رہنما ہیں، اور مستقل شروع سے علماء کی دینی اعتبار سے خدمت کو انجام دے رہے ہیں، ان علماء کے تعلق سے مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور انہیں پڑھنے کی اور انہیں پرکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک ہم نے دور سے رہ کر انہیں دیکھا ہے، لیکن قریب آ کر دیکھیں گے تو ہم اگر ان کی روزمرہ کی جو زندگی ہے، اگر ہم نے اس زندگی کو دیکھ لیا تو اللہ کی قسم ہمیں یقین ہوگا اور ہم سمجھیں گے کہ ان علماء کی قربانی کیا ہے۔ یہ جس وقت صبح تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے، یہ اس وقت جو بستر چھوڑتے ہیں ہماری قوم کے بچوں کے لیے، کہ اس وقت انہیں ان معصوم بچوں کو اٹھانا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے قرآن کو حفظ کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں اٹھانے کے بعد جس وقت ہم اپنا بستر چھوڑتے ہیں نماز کے لیے، یہ علماء اس وقت ان بچوں کا قرآن کریم کا سبق سن کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارا ناشتہ بھی نہیں ہو پاتا فجر کی نماز کے بعد، یہ علماء ان بچوں کے پاروں سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور پھر صبح کی فجر کی نماز سے پہلے کا یہ 1-1.5 گھنٹے کا وقت، اور پھر اس کے بعد 6 گھنٹے کا وقت، اور 6 گھنٹے پڑھانے کے بعد پھر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مستقل یہ آرام کرتے ہوں گے، پھر یہ بچوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے قرآن کی تعلیم کے لیے، اور پھر یہ اللہ کے قرآن کو سکھانے کی کرتے ہیں فکر۔ ظہر کی نماز تک یہ سلسلہ رہتا ہے، ظہر کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہی علماء ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو 2 گھنٹے تک پھر اللہ کے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب عصر اور مغرب کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں یہ معصوم بچے کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، لیکن یہ اساتذہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کر اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ سوچ وچار کرتے ہیں کہ کون بچہ تعلیم کے اعتبار سے کمزور ہے اور کون بچہ مضبوط ہے، کون بچہ کمزور چل رہا ہے۔ یہ بچہ کمزور پڑھائی میں چل رہا ہے تو اس بچے کی تعلیم اور کیسے اچھی کی جائے۔ اور پھر مغرب کی نماز کے بعد تقریباً 2 گھنٹے یہی علماء ہمارے ان معصوم بچوں کو پڑھانے کے لیے مصلوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ ان کے کمروں میں اے سی کا انتظام، نہ اچھے کولروں کا انتظام، نہ انہیں گرمی کا احساس، نہ سردی کا احساس۔ انہیں اگر فکر ہے تو صرف یہ فکر ہے میرے پاس پڑھنے والا بچہ بہترین حافظ قرآن کیسے بن جائے۔ اور یہی اس محنت اور جستجو کے اندر یہ علماء ان بچوں کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، اور والدین کو ایک ایسا اعزاز دلواتے ہیں کہ جو آخرت کے اندر ان کے والدین کے سروں پر جو تاج رکھا جائے گا، ان کے والدین اس کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ان علماء کے قریب آ کر ذرا دیکھیں تو صحیح۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں علماء کا کردار، انگریزوں کو بھگانے میں علماء کا کردار، اور عوام الناس کو صحیح عقائد سمجھانے میں علماء کا کردار، مسائل بتانے میں علماء کا کردار، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے سمجھانے میں علماء کا کردار، اور دینی معلومات اور دینی باتیں سمجھانے میں علماء کا کردار، نماز جنازہ پڑھانے والے علماء اور ہماری نماز پڑھانے والے علماء، مدارس چلانے والے علماء، مساجد چلانے والے علماء، جب ہر جگہ یہ علماء اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، اب مجھے اور ہم سب کو اپنے گریبان میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ علماء جو دین کی خدمت کو انجام دینا چاہیے تھا، اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں، اور ہمیں عصری علوم کے اعتبار سے جس خدمت کو انجام دینا تھا، ہم اس خدمت کو انجام نہیں دے رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چندہ کر کے مدرسہ چلانا اتنا آسان ہے؟ اگر چندہ کر کے مدرسہ چلانا اتنا آسان ہے، یا چندہ کرنا اتنا آسان ہے، تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ آدمی ہے، اچھی نالج ان کے پاس ہے، گریجویشن ہے، گریجویٹ ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے، میں ان سے، تمام ایسے لوگوں سے اور تمام ان لوگوں سے جو میرے بھائی ان علماء سے یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے عصری علوم کا نظام کیوں نہیں شروع کیا؟ جب یہ چندہ کرتے ہیں تو اسی چندے سے ہمارے بچے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، پروفیسر بن سکتے ہیں۔ میں ان سب سے یہ درخواست کرتا ہوں، اور بڑے ادب کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں، نہ کوئی طنز ہے، نہ کوئی گلہ ہے، نہ کوئی شکوہ ہے، میں صرف درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے شہر میں چندے کی بنیاد پر ایک اسکول چلا کر دکھا دیجئے مجھے، بس میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ ایک اسکول چلائیے، اور اس اسکول کو چندے کی بنیاد پر چلائیے، اور اس میں شرط رکھیے کہ آپ اس میں کوئی عالم نہ رکھیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ چندہ کرنا کتنا آسان ہے، چندہ کر کے مدرسہ چلانا کتنا آسان ہے، چندہ کر کے بچوں کو پڑھانا کتنا آسان ہے۔ آپ کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا۔ بس اتنا کر لیں کہ آپ چندہ کی بنیاد پر ایک اسکول چلائیں، جس طرح یہ علماء چلاتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، مدرسے کی زمینیں بڑھاتے ہیں، مدرسے کی بلڈنگیں بڑھاتے ہیں، اس میں بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، جس میں کھانے کا انتظام ہوتا ہے، پڑھائی کا انتظام ہوتا ہے۔ اس مدرسے کے اندر ان بچوں سے ایک قاعدے کا، ایک پارے کا، ایک قرآن کریم کا، ایک کتاب کا 1 روپیہ نہیں لیا جاتا ہے، اور کسی بچے سے کوئی مہینے کی فیس نہیں لی جاتی ہے، صرف چندے کی بنیاد پر یہ سارے علماء کر رہے ہیں۔ آپ سارے جتنے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، اور جتنے اس سوچ کے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ عصری علوم مدارس میں ہو، جتنے بھی اس سوچ کے لوگ ہیں، ایک اگلت سے آپ ایک ایسا اسکول کھول لیجئے کہ جس کے اندر صرف چندے پر جو اسکول چلے، اور جس کے اندر یہ ساری فیسلٹی ہو جو مدارس کے اندر ہوتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ آپ اس درخواست کو قبول کریں گے، اور ہندوستان کے ہر ایک ایسے انسان کے پاس، اور میرے ہر ایک ایسے بھائی کے پاس جو یہ سوچ رکھتا ہے، وہاں تک میرے اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔